بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم everyone. Myself Wahid Ahmed. Welcome to the Learner Academy. We discuss about social psychology. Topic is attitude and behavior. ان کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے وہ ہمارے بیہیویئر کو پریڈکٹ کرتا ہے، جیسے کہ ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی ہوتی ہے، ایٹیٹیوڈ اسٹرینگتھ ہوتی ہے، ایٹیٹیوڈ ریلائبلٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اسپیسیفک بیہیویئر ہوتا ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں ہم ایکشن تب کرتے ہیں جب اس چیز کی طرف ہمارا رجحان ہوتا ہے. ہم ایٹیٹیوڈ کو رجحان کے نام سے بھی کنسرن کر سکتے ہیں کہ جس چیز کی طرف ہمارا پازیٹیو رجحان ہوگا ہم پازیٹیو بیہیویئر اس کی طرف شو کریں گے. اگر کسی چیز کی طرف نیگیٹو ہوگا تو ہم اس کی طرف نیگیٹیولی اپروچ کریں گے. اس کے علاوہ جو سیلف اویئرنیس ہے وہ اس کی 2 ٹائپس ہیں: پرائیویٹ سیلف اویئرنیس اینڈ پبلک سیلف اویئرنیس. اب جو پرائیویٹ سیلف اویئرنیس ہے اس میں ہم پرسنلی فوکس کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو فلفل کرنے کے لیے اور یا فائنڈنگز لینے کے لیے یا کسی خاص پرپز کے لیے. جبکہ جو پبلکلی سیلف اویئرنیس ہوتی ہے وہ ہمیں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، ہمارا ان کے ساتھ بیہیویئر، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا رجحان کی طرف، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پبلکلی سیلف اویئرنیس میں آتی ہیں. اس کے علاوہ جو ایٹیٹیوڈ اسٹرینگتھ ہے اور ایٹیٹیوڈ ایکسیسیبلٹی ہے یہ ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے کہ ہماری اسٹرینگتھ کتنی ہے، ہم ایکسیسیبل اس چیز کے بارے میں کتنے ہیں. اس پہ جو ہمارے ان کے ریلیشن شپ کے بارے میں جو ایک تھیوری تھی وہ ہے ڈٹرمینیشن آف ایٹیٹیوڈ. اس میں سبجیکٹو نارمز کو دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو پرسیو ان کے پرسیپشن کنٹرولز ہے اس چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اب جو بیہیویئر ہے اور اس کے علاوہ اس کی انٹینسٹی، اب انٹینسٹی کے دیکھ کے آگے اس کا ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر، سبجیکٹو نارمز، اس کے علاوہ پازیٹیو اینڈ بیہیویئرل جو ہے کنٹرولز اس کو دیکھا جاتا ہے. اس میں اس کے سپونٹینیس بیہیویئر کو دیکھا جاتا ہے اور ہیبٹس کو دیکھا جاتا ہے. یہ چیزیں ہیں جس میں بیہیویئرل اور ایٹیٹیوڈ چینجز کا ڈفرینس ہوتا ہے. اب جس بندے کا جتنا ایٹیٹیوڈ اسٹرینگتھ لیول ہائی ہوگا یا اس کی ایکسیسیبلٹی ہائی ہوگی تو وہ اس کا جو رجحان ہے، اس کا جو اچیومنٹ ہے یا اس کا جو بیہیویئر ہے وہ اتنا ہی جلدی اور اچھا ہوگا. اب اس میں جو تھیوریٹیکل ورک ہے اس میں ڈٹرمینیشن آف ایٹیٹیوڈ، اس میں جو سبجیکٹو نارمز ہیں وہ میجر رول ادا کرتے ہیں. کسی بھی چیز کے بارے میں ہم جب پرسیپشن کرتے ہیں، کو پرسیوڈ کنٹرولز کر لیتے ہیں، جب ہم خود کو پرائیویٹلی اور پبلکلی اویئر کر لیتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں ہمارے جو وے بن جاتا ہے، ہم لوگوں کے حساب سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے. ہمیں ان کے اب پبلکلی لوگ دوست ہیں، فرینڈز ہیں، تو ہم ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اب انڈیویجولی کیسے کرنا ہے یا ان کو فردرلی 1 by 1 کیسے، اور گروپنگ ان گروپ سٹائل ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ان کے ساتھ بیہیو کیسا کرنا ہے، ان کے ساتھ ہمارا وے آف ٹاکنگ کیسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا میل جول کیسا ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے سیلف. اب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے ہم خود کو گائیڈ کرتے ہیں پرائیویٹلی، ہم خود کو مینیج کر کے ایک موڑ پہ لے آتے ہیں کہ یار یہ بندہ ایسا ہے، اس کے ساتھ ایسا چلنا چاہیے. سیلفش کے ساتھ کیسے چلنا ہے، جو آپ کے ساتھ مخلص ہے، سنسیئر، اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یہ فریڈم آف چوائس ہوتی ہے. اس میں ہم اپنی مرضی سے چوائس کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہماری ایٹیٹیوڈ ایکسپرٹائز، ٹرسٹ وردینس کو اور ہماری اٹریکشن کو کافی حد تک مد نظر رکھا جاتا ہے. جو ہماری اٹریکشن ہوتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں. تو یہ ہمارا ٹاپک تھا ایٹیٹیوڈس اینڈ بیہیویئر ریلیشن شپ. جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ فرسٹ آف آل سب سے پہلے ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، ہماری پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ایویلیوشن ہوتی ہے. اس میں ABC ماڈل اہم رول ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ایٹیٹیوڈ فارمیشن ہے اس میں سب سے زیادہ ہمارے انٹرنلی امپلیسٹ اور ایکسپلیسٹ دونوں اہم رول ادا کرتے ہیں. ایکسپلیسٹ جو انٹرنلی آپ کو سوشلائزیشن، آپ کے فیملی، آپ کے فرینڈز، آپ کے پیئر گروپس، اور اس کے علاوہ انٹرنلی جو ہے آپ کا اپنا جو کسی چیز کو لرن کرنے کی طرف رجحان ہے. آپ جب کسی چیز کو لرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کو جلدی لرن کر جاتے ہیں جب آپ کے اندر اس چیز کا شوق پیدا ہوتا ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ بیہیویئرز، کچھ ایٹیٹیوڈ ایسے ہوتے ہیں جن کو چینج نہیں کیا جا سکتا، تو ان کو ہم کلاسیکل کنڈیشننگ کے تھرو یا آپرینٹ کنڈیشننگ کے تھرو چینج کرتے ہیں. کہ جب فار ایگزامپل اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایک مسٹیک کرتا ہے تو اس کو پنشڈ کیا جاتا ہے. جب وہ اگین وہی مسٹیک کرتا ہے تو اس کو پھر پنش کیا جاتا ہے. تو وہ اپنے آپ وہ ایسوسیٹ کر لیتا ہے کہ جب یہ ہوگا، جب مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوگی تو مجھے پنش کیا جائے گا. تو اس کے جو ایٹیٹیوڈل چینجنگ ہے وہ آ کر ہوتی ہیں. اس کے علاوہ سیلف پرسیپشن تھیوری جو ہے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہمارے بیہیویئر بنانے میں، ہمارے ایٹیٹیوڈ بنانے میں اہم رول ادا کرتی ہے.
کیونکہ بیہیویئر کین کاز ایٹیٹیوڈ، یہ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہی ہمارے بیہیویئر بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ایٹریبیوشنل پروسیس ہے وہ اس میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ ہمارا جو کاز اینڈ افیکٹ میتھڈ ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں تھنکنگ کا، اس کے علاوہ جو ایٹیٹیوڈ پریڈکٹیو بیہیویئر ہوتے ہیں، ہم کسی چیز کے بارے میں جب پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ میتھڈ یوز ہوتے ہیں جن میں ہے ٹیسٹ، ری ٹیسٹ، ریلائبلٹی، ہم ٹیسٹ یوز کرتے ہیں اس پہ۔ اس کے علاوہ ایٹیٹیوڈ کی اسٹرینتھ چیک کرتے ہیں، اس کے علاوہ ایٹیٹیوڈ کی ریلائبلٹی چیک کرتے ہیں، اسپیسیفک بیہیویئر چیک کرتے ہیں کہ ہمارا آیا کہ جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کا جو اسٹرینتھ لیول ہے وہ ٹھیک ہے، کتنی حد تک ہے، کیسا ہے۔ اس کے علاوہ ایٹیٹیوڈ جو ریلائبلٹی ہے، آیا کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ریلائبل ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بیہیویئر چیک کیا جاتا ہے کہ یہ آیا کسی ایک خاص بیہیویئر کی طرف ہے ایٹیٹیوڈ یا فردر موڈز کی طرف ہے۔ اس کے علاوہ اس میں آگے ڈٹرمنیشن تھیوری ہے جس میں جو ہے نارمز اور سبجیکٹیو نارمز اور پازیٹیو بیہیویئر کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اف یو ہیو اینی کوسچن یو کین آسک۔ اللہ حافظ۔